بعد پارہ نمبر 14 میں سورہ الحجر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں اپنی قسم اٹھائی ہے اور فرمایا ہے فَوَرَبِّكَ، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تم سب کو جمع کروں گا اور تم سے سوال کروں گا۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی دنیا میں یہ سمجھ لے کہ میں جو جی چاہے کرتا رہوں، مجھ سے پوچھے گا کوئی نہیں۔ عما کانوا یعملون، جو تم کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جمع کر کے تم سے سوال کرنا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محشر اور لوگوں کا جمع ہونا، آدم سے لے کر آخری انسان تک سب لوگوں سے سوال کرنے کے حوالے سے جن لوگوں کے دلوں میں وسوسے تھے، شکوک و شبہات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زائل کر کے فَوَرَبِّكَ اپنی قسم اٹھائی ہے۔ اس سے بڑی کیا قسم ہوگی کہ اللہ خود اپنی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ یہ آیہ مبارکہ نازل کر کے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، وہ لوگ جو رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد کلامیاں کیں، جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دور میں توہین کی یا آپ کے بعد توہین کی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ اے نبی آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں ان استہزاء کرنے والے گستاخوں کے لیے کافی ہوں۔ جو بھی اللہ کے نبی کی توہین کرے گا، اللہ نے فرمایا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور میرے بھائیوں، اس میں شروع سے لے کر آج تک مثالیں موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اس شخص کو، ہر اس ملک کو، ہر اس علاقے کو، ہر اس بادشاہ کو، چاہے وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ یہ بالکل واضح ہے۔ اب سب سے پہلا واقعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سارے ملکوں کے سربراہان، علاقوں کے سربراہان کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ کے دربار میں جاتا ہے تو وہ بدبخت اس خط کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ توہین کی، اس نے دعوت کا انکار کیا، تکبر کیا۔ تو رسول اللہ تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑ دے گا۔ اور پھر ہوا کیا کہ ابھی چند گھنٹے گزرے تھے کہ اس کے بھتیجے نے اقتدار کی لالچ میں اس کا قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ نبیوں کی دعوت کے ساتھ تکبر کرنے والوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جنگ یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب، جو اپنے آپ کو کبھی نبی کہتا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسود عنسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت، جس نے اللہ کی توہین کی، جس نے رسول اللہ کی توہین کی، جو قرآن کا منکر تھا، جو حدیث کا منکر تھا، جو ختم نبوت کا انکار کرنے والا تھا، جو بدبخت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس مرزے کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ حیضے کے مرض میں، یہ اس کے اپنے گھر والے بیان کرتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی شدت میں مبتلا کیا کہ اس کے جسم میں ناک ہے، اس کا منہ ہے، اس کے کان ہیں، اس کی دبر ہے، وہاں سے پخانہ اور الٹیاں نکلتی تھیں، اور وہ بدبخت واش روم کے اندر، بیت الخلاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی توہین کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس کا ایک اور بھی پہلو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کیا،
اور پھر اللہ کی توہین کے مرتکب ہوئے. امت مسلمہ میں سب سے بڑی یہ بیماری ہے. ایک تو ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد کلامیاں کی، ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی عملاً توہین کی، آپ کی سنتوں کو توڑا، آپ کے طریقوں کو چھوڑا، آپ کے حکموں کو پامال کیا، آپ کے لائف سٹائل کو، جو ڈریس کوڈ آپ نے دیا اسے پامال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو عملاً ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف کے اندر وہ توہین کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی توہین بنتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے میرے نبی کا یہ حکم ہے لیکن ہم ہیلے بہانوں کے ساتھ اسے کاٹتے ہیں. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کا لباس یہ تھا، آپ نہیں پہنتے ویسا لباس. آپ کو پتہ ہے میرے اللہ کے نبی نے مانگ درمیان سے نکالی ہے، میں نہیں نکالتا. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، میں کہتا ہوں میری شادی نہیں ہوگی اگر داڑھی نہ رکھی، مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا، مجھے یہ ہو جائے گا. سارے شیطانی راستوں پر بندہ چلتا ہے اور یہ عملاً اللہ کے نبی کی توہین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سنتوں کا حکم دیا، ہم نہیں کرتے. بیت الخلاء میں جانا، بیت الخلاء سے نکلنا، مسجد کی دعا، نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانا کھانے کے طریقے، یہ سارے طریقے میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں. اور یہ عمل ہوگا تو ہم نے بچنا ہے، بہانہ کوئی نہیں چلنا. اس لیے یہ عملاً توہین جو کلمہ پڑھنے والا جو بنیادی طور پر تو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اور واقعتاً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا بھی ہوتا ہے، لیکن شیطان اس سے بھی رسول اللہ کی عملی توہین کرواتا ہے. یہ بھی بڑا خطرناک ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر آگ کی وعید نازل کی، آگ کی وعید بتائی، میں اگر اس کی مخالفت کروں گا بچ سکتا ہوں؟ میرے عشق کے دعوے، محبتوں کے دعوے ہوں، لیکن میں تو آج تک چہرہ اپنے نبی جیسا نہیں بنا سکا، ہیلے بہانے یہاں کی وہاں کی. اچھا میرے بھائیوں، شادی آپ کی وہیں ہونی ہے جہاں اللہ نے لکھ دی ہے نا، تقدیر ٹل سکتی ہے، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے نا تو میرے بھائیوں آپ داڑھی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. میرے اوپر 2 دفعہ حملہ ہوا ہے، کوئی میرے بھائیوں فخر کی بات نہیں ہے، داڑھی رکھنا کوئی احسان نہیں ہے کسی پر، یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، اس میں کیا ریاکاری؟ یہ تو بھائی بیسک ہے. 2 دفعہ حملہ مجھ ناچیز پر صرف داڑھی کی وجہ سے برطانیہ میں ہوا ہے، لٹرلی. اور ہو سکتا ہے جو ایک حملہ مجھ پر ایک ٹرین سٹیشن پر ہوا تھا میں اس میں نہ بچتا، بس اللہ بچانے والا ہے. جو بندہ کہتا ہے یار آپ داڑھی کٹوا دیں، میں نے کہا جس دن مجھے یہ مجبوری بن گئی میں جوتے کی ٹھوکر کے اوپر رکھوں گا اس زندگی کو اور یہاں رہنے کو. کچھ نہیں ہوتا، شادی بھی ہو جاتی ہے، ڈگری بھی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بھی بن سکتے ہیں، کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے، پر کر لو اختیار اللہ کے نبی کی طریقے کو. وقت ہے آج، واللہ وقت ہے آج، ارادہ کر لو. دیکھو کتنی پیاری اللہ کے نبی کی سنتیں ہم توڑتے ہیں، کتنی پیاری. دیکھیں نا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کیا، اپنے بالوں کو آگے گرایا. لوگ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹیاں گلاں کرو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے اللہ کے ہاں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے قیامت تک نمونہ. آپ نے آگے بال کیے، پھر ان کو چھوڑ کر آپ نے بائیں دائیں سے بالوں کو نکالا، پھر دیکھا یہود و نصارہ کا یہ زیادہ فعل ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا آج کے بعد تم میں سے کوئی شخص اپنی مانگ، اپنا چیر کہاں سے نکالے گا؟ درمیان سے. یہ ہو گیا ڈریس کوڈ آف مسلم. اب جناب بندہ کہ نہیں ایسے نہیں ویسے. پھر ایک اور بڑی مصیبت ہے ہمارے ہاں نا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا حصول ہمارا اصل منہج ہے. بعض ہماری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی یہ منشور ہے، اقتدار اعلیٰ کا حصول. اقتدار اعلیٰ کا حصول کیا ہے؟ ہم خلافت قائم کریں گے، شریعت نافذ کریں گے. میں ان سب سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر تم اللہ کے نبی کے طریقوں سے ہٹ کر شریعت قائم کرو گے یا کرنا چاہتے ہو، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. سوال ہے نا. اور یار میں اگر اپنے 6 فٹ کے جسم پر
شریعت قائم نہیں کر سکتا، میں دنیا پر کیا شریعت قائم کروں گا؟ مجھے ایک صحابی، جائیں چیلنج ہے، ایک صحابی ایسا دکھا دیں جس نے اللہ کے نبی سے معذرت کی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کروں گا پر میں یہ نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں ہوتا، تیل مہندی میں نے ضرور کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی رسمیں میں نے ضرور کرنی ہے، دیکھو نا جی گزارا نہیں ہوتا، ہماری برادری نہیں مانتی نا، بڑے بڑے قریشی اللہ کی قسم سب کچھ چھوڑا، سنت کے اوپر جان قربان کی۔ یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، جو اپنی جسم کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کو، دیکھیں ہمارا کام بتانا ہے نا، اپنے گھر کے اوپر شریعت نافذ نہیں کر سکتا، وہ منڈی، لاہور، گجرانوالہ، پاکستان پر شریعت کیسے نافذ کرے گا؟ یہ سوال ہے۔ صحابہ نے سب سے پہلے کیا عمل کیا ہے؟ انہوں نے اپنے جسموں پر اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھایا کہ نہیں؟ ایک صحابی مجھے دکھا دیں بے نماز، ایک صحابی مجھے دکھا دے داڑھی منا، ایک صحابی مجھے بتا دے جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا، ایک صحابی مجھے بتا دے جس کی بیوی بے پرد تھی، ایک صحابی مجھے دکھا دے جو گانے سنتا تھا، ایک صحابی مجھے دکھا دیں جو غیر محرم عورتوں کو دیکھتا تھا، ایک صحابی مجھے دکھا دیں جو سود کھاتا تھا، ایک صحابی مجھے دکھا دیں جو دھوکے فراڈ کو جائز سمجھتا تھا، ایک صحابی مجھے دکھائیں جو بیوی، جو بیٹی اور بہن کو حصہ نہیں دیتا تھا، ایک صحابی مجھے دکھائیں جو نکاح اور مائیاں اور تیل اور ان رسموں کو ادا کرتا تھا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑتا تھا، نہیں تھے۔ جب آپ اس عمل پر پکے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں پر اسلام کو غالب کرے گا، یہ سوچ لیں۔ اور جب تک آپ اللہ کے معیار پر پورے نہیں اترتے آپ لڑکتے رہیں گے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہ ہوگا کبھی وہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج عمل کا وقت ہے، یار ارادہ کر لو، کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے دیکھیں اسود بن عبد یغوث، ابو زمعہ، حارث بن عطیل، عاص بن وائل، یہ اللہ کے نبی کی توہین کرنے والے تھے، لٹرلی زبان کے ساتھ انہوں نے توہین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا، بری موت دی، آپ پر اوجریاں ڈالی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم علیکا بی جہل، اے یا اللہ ابو جہل کو ہلاک کر، یا اللہ عتبہ، شیبہ، یہ جتنے شیطان ہیں۔ اور پھر دیکھ لیں بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندے منہ گرا دیا۔ اس لیے توہین رسالت سے ہم نے بچنا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ذکر سورہ ہجر میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مَثَانِي مِنَ الْقُرْآنِ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو ایک ایسی صورت عطا کی ہے جس میں 7 آیتیں ہیں اور آپ اسے ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ عمومی طور کے اوپر جو ہمارے پاکستان میں قرآن چھپتے ہیں ان میں 6 آیتیں لکھی ہوتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ ان میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ اس کی 7 آیتیں ہیں، اور آپ اگر سعودیہ سے چھپا ہوا قرآن دیکھیں نا، جتنے سعودیہ سے چھپتے ہیں ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت نمبر 1 لکھا گیا۔ سورۃ الفاتحہ، چلیں یہ آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے جس کی آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تب جا کر اس کی 7 آیتیں بنتی ہیں۔ اس کی آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن، یعنی اس کا حصہ ہے، باقی صورتوں سے پہلے بھی پڑھنا ضروری ہے سوائے سورہ توبہ کے، لیکن ان کا وہ آیت نمبر 1 نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ صورت ہے جو ہم نماز میں ہر دفعہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، انہوں نے آ کے پوچھا جی اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں؟ تو فرمایا اقرأ بها فی نفسک، تو اپنے دل میں آہستہ آہستہ پھر بھی پڑھے گا۔ تو سورہ فاتحہ کا جہری نماز میں، سری نماز میں، نفل ہے، فرض ہے، وتر ہے، جنازہ ہے، جس کے ساتھ لفظ نماز لگتا ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے اور امام کے لیے بھی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز
نہیں ہوتی۔ اسی طرح سورہ النحل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگو میری تم پر اتنی نعمتیں ہیں تم گن نہیں سکتے۔ اچھا یہ ہندوستان میں ابھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی مر گئے آکسیجن کم ہو گئی، پتہ نہیں اب یہ کم ہوئی ہے یا وہ کسانوں کا احتجاج روکنے کے لیے مودی نے کوئی چکر چلایا ہے، تو یہ شیطان ہے نا۔ تو بہرحال میرے محترم بھائیوں کہتے ہیں جی آکسیجن کم ہو گئی، آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں کتنی آکسیجن رکھی ہے، جو کتنے سپیشیز، کتنے انسان، کتنی مخلوق چہار دانگ 24 گھنٹے لیتی ہے، لیکن اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آپ نے کیمیکلز کے ساتھ، آپ نے ہیوی میٹلز کے ساتھ، دھوئیں کے ساتھ کیا کیا کچھ لوگوں نے میرے بھائیوں فضا میں نہیں چھوڑا، لیکن کبھی آپ کا سانس بند ہوا ہے؟ کہو الحمدللہ، کبھی آپ کا سانس نہیں بند ہوا۔ اتنی آکسیجن اللہ نے بہم دنیا میں چھوڑ رکھی ہے، اور سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے، اگر اس دنیا سے ایک منٹ کے لیے آکسیجن کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے تو یہاں سے ہر چیز کتنے 100 کلومیٹر کی رفتار سے اوپر کی طرف اٹھ کر برباد ہو جائے، کچھ بچ ہی نہیں سکتا۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں جب ہم پڑھتے تھے تو میڈیکل میں نا، جب گٹ کو پڑھا جاتا ہے نا، معدے کو، تو معدے کے اندر ایک سٹومک جو ہوتا ہے نا ہمارا، اس کی قوت مدافعت کے لیے اور نظام انہضام یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں قسم کے دوست جراثیم رکھے ہیں جو آپ کے معدے میں ہوتے ہیں۔ جب آپ اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں نا زیادہ، تو آپ کے جسم سے وہ دوست بیکٹیریا مر جاتے ہیں، جس وجہ سے آپ کی قوت مدافعت، بدہضمی، مسائل بنتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے جسم سے یہ جو کروڑوں اربوں کی تعداد میں فرینڈلی بیکٹیریا موجود ہے، اللہ اسے ختم کر دے، آپ 1 گھنٹہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ جاؤ اس کا شکر ادا کرو۔ آپ کے جسم کے اندر کتنی ارب ہا جانے ہیں، اس کو بولتے ہیں گٹ فلورا۔ یہ آپ کے معدے کو بیلنس رکھتا ہے۔ دہی کے اندر یہ ہوتا ہے، دہی کو دیکھیں مائکروسکوپ کے نیچے، پورا دہی آپ کو زندہ نظر آئے گا، اس کو بولتے ہیں لائیو یوگٹ۔ یہ دہی کون سا ہوتا ہے؟ زندہ دہی، لائیو یوگٹ، بالکل زندگیاں جانیں ہیں اس کے اندر۔ اور یہ دوست جراثیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے جسم میں ارب ہا جراثیم رکھے ہیں جو آپ کے سسٹم کو چلانے میں ممد و معاون ہے۔ آپ اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جن کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، چارہ ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اللہ کہتا ہے میں نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سارے مرد تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، لوگو جب تمہیں پتہ نہ ہو کسی بات کا تو آپ ہی ٹلے نہ مارا کرو، اہل علم سے پوچھ لیا کرو، اہل علم سے پوچھ لیا۔ میں پچھلے دنوں نا کچھ لوگ آئے میرے پاس، سوال کر رہے تھے، تو میرے محترم بھائیوں میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ سوال مجھ سے کر رہا ہے، جواب وہ دے رہا ہے، صحیح دے رہا ہے یا غلط دے رہا ہے، لیکن ہر ایک کا ایک اپنا منصب ہے نا۔ اب میں ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، مریض اگر خود ہی دوائی لے کر صحیح ہو جاتا ہوتا تو پھر ڈاکٹر کی کوئی ضرورت تھی؟ اگر آپ سارے ہی خطیب ہوتے تو پھر میرا یہاں بیٹھ کر آپ کو پڑھانے کا کوئی مقصد تھا؟ اگر میں بھی حافظ ہوتا تو قاری عاطف کی کوئی ضرورت تھی؟ ہر ایک کا اپنا اپنا منصب ہے، تو جس کا جو منصب ہے اسے وہ منصب دیں۔ اللہ کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر، تم نے ان سے پوچھنا ہے جو اہل ذکر ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کو جاننے والے ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو صحیح راہ پر چلیں گے۔ حدیث ہے نا، صحیح بخاری میں، مسلم میں بھی ہے، تو آپ سب نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو جاہل ہوں گے، گمراہ ہوں گے، اور لوگ ان سے جا جا کے باتیں پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور تمہیں ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے، ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جن کا ذکر تمہارے باپ دادا نے سنا ہی نہیں۔ آپ دیکھ لو سوشل میڈیا پر حضرت علی نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے جی، حدیث نبوی، اور جھوٹ لکھا ہوتا ہے نیچے، جو تیری چاہت ہے وہ میری چاہت ہے، جو اس کی چاہت ہے میں تیری چاہت بنا دوں گا۔ پڑھی ہے نیچے صحیح بخاری، جھوٹ کے پلندے۔ ابھی تو یہ فتنہ آ گیا ہے کہ صحیح بخاری کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، میں اکثر چیک کرتا ہوں، ابو داؤد حدیث نمبر 1428 دیکھو اس پہ ہوگی نہیں۔ اندھا دھند فتنہ میرے بھائی، اور یہ کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متواتر حدیث ہے، یہ ہر کتاب میں موجود ہے، فرمایا من کذب علی متعمدا
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، پکا جہنمی ہے وہ۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اللہ نے فرمایا جو چنگے عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ان کے لیے میں نے بہترین زندگی تیار کر کے رکھی ہے، بہترین زندگی۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے۔ اس میں دو باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ نے قرآن کو کسی اندر سے شروع کرنا ہے، مثلا مختلف صورتیں ہیں، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، تو آپ کے لیے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہی کافی ہے، بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے قرآن مجید شروع کرنا ہے سورت کے آغاز سے، سورہ توبہ کے علاوہ، پھر آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کہیں درمیان سے پڑھنا شروع کرنا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ سورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا ہے، اگر سورت کے اندر سے کہیں پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی دلیل نہیں ہے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہی کافی ہے۔ اسی طرح نماز میں لوگوں کو علم نہیں ہوتا، نماز کا ایک اصول یاد رکھ لیں، آپ نے اللہ اکبر کیا، اللہ اکبر کے بعد آپ نے سبحانک اللہم اللہم باعد بینی و بین خط، جو دعائیں ہیں استفتاح کی وہ پڑھیں۔ اب ان دعاؤں کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک حدیث میں یہ ہے، دوسری حدیث میں ہے، یہ زیادہ افضل ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت ہو گئی۔ اب آگے جتنی رکعتیں آ رہی ہیں نا، ان میں آپ نے سورہ فاتحہ سے قبل صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ دوبارہ نہیں پڑھنی۔ ایک چیز، اگر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نئی سورہ شروع کرنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اگر نماز میں بھی آپ نے قرآن اندر سے شروع کرنا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اور وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں گے، یہ غلط ہے۔ یہ حکم ربی ہے کہ جب بھی تو قرآن کی تلاوت شروع کر فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا فرض ہے، حکم ہے اللہ کا۔ نہیں پڑھو گے تو شیطان وسوسے ڈالتا رہے گا پھر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ضرور کر لے۔ جی، نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں یا نماز جنازہ تو نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز ہو، سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں اور بعد میں 40 دن فاتحہ خوانی کرتے رہتے ہیں، جو ثابت ہے وہ کرتے نہیں، جو نہیں ثابت وہ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ